إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہماری ایک سیریز چل رہی تھی دفاع معاویہ سیریز، جس کے 3 لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ پہلے 3 پارٹس اپلوڈ ہیں ہمارے کمپلیٹ لیکچرز والے یوٹیوب چینل پر، اور ان کو شارٹ کلپس کی صورت میں بھی اپلوڈ کیا جا چکا ہے ہمارے شارٹ کلپس والے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہے فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم نے جو بیان کیے ہیں اور ابھی جو بیان کرنے ہیں یہ بہت سارے ہیں۔ اگر صرف ان کی صحابیت والی فضیلت بھی ثابت ہوتی، اس کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہ ہوتی، تب بھی ان کا احترام اور ان کا ادب اور ان کا مقام بہت زیادہ تھا۔ جائے کہ اب صحابیت کے علاوہ اتنے اور فضائل درجنوں جو ہم ذکر کر چکے ہیں اور ذکر کرنے والے ہیں وہ سارے ثابت ہیں۔ اس کے باوجود ان کے بارے میں زبان تان کو دراز کرنا، نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے دین کو برباد کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے اسلامی نظام مملکت کو تباہ کر دیا، استغفر اللہ، سب جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک بات کا، ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اس حوالے سے کسی شخص کا کوئی اعتراض اگر باقی ہو، وہ سمجھتا ہو کہ اس بات کا جواب نہیں دیا گیا، تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، دونوں چینلز کو، یہ کمپلیٹ لیکچرز والا بھی اور شارٹ کلپس والا بھی۔ لوگوں کو بھی شیئر کریں، ان کے ساتھ بھی، انہیں بھی دعوت دیں، اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے فضل سے جس نے بھی ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی کو ہٹا کر یہ دعوت سنی ہے ہماری دلائل کے ساتھ جو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کتنا بھی بڑا فین تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا اور قرآن و سنت کی جو دعوت ہے اس کو اس نے اپنا لیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ آئے دن رابطے کرتے رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت اور اطمینان حب صحابہ پر عطا فرما رہا ہے۔ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے، شیئر کرنے سے، یہ دعوت دینے سے، لائک کرنے سے، کمنٹ کرنے سے اگر یہ دعوت زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی صرف ایک فضیلت ہے صحابی ہونا، اس کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ صحابی ہونا ہی اتنی بڑی فضیلت تھی کہ اگر مرزا صاحب اس کا ادراک کرتے اور انہیں قرآن و سنت کی نصوص سے کوئی تمسک ہوتا اور اللہ رب العزت انہیں سلامت عقل عطا فرماتا تو وہ اس بات کو سمجھ لیتے کہ صرف صحابی ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہم کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بھی ناروا لفظ ادا نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی میل پیدا ہو۔ صرف صحابی ہونا ہی اس کے لیے کافی تھا، جائے کہ ان کے درجنوں فضائل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کی تھیم میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ ایسے فضائل آج میں بیان کرنے والا ہوں جو خود مرزا صاحب کی زبانی اللہ رب العزت نے نکلوا دیے ہیں، یعنی ان کو بیان کرنے والے خود مرزا صاحب ہیں۔ ویسے تو کتنے ایسے فضائل ہیں جو ہم پہلے لیکچرز میں بیان کر چکے ہیں
کتنی ہی ایسی احادیث ہیں کہ مرزا صاحب نے کبھی انہیں ٹچ تک نہیں کیا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ میں جناب سارا حق بتاتا ہوں، لوگ چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کو کبھی کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے وہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ ہاں کوئی ایسا شخص جس کی اپنی عقل سلامت نہ ہو، وہ اگر صحابہ کرام پر طعن قرآن کریم کی آیات یا حدیث سے ثابت کرنا چاہے، جس طرح روافض بھی ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام پر طعن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تراشتے ہیں قرآن و سنت کی نصوص سے، تو ان کی بات تو نہیں مانی جا سکتی نا۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طعن تراشنے کی کوشش کرتے ہیں مرزا صاحب، اور ہم کہتے ہیں انہیں کہ اہل سنت نے ان روایات کو چھپایا نہیں ہے جن کا الزام آپ لگاتے ہیں کہ یہ چھپاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے سامنے آن دی ریکارڈ میڈیا پر اور یوٹیوب پر وہ سارا کچھ بیان کر چکے ہیں۔ کیا ہم چھپاتے ہیں؟ ابھی بھی کیا آپ یہ الزام لگاتے کہ ہم چھپاتے ہیں؟ ہم نہیں چھپاتے، ہاں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جو آپ ان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ بہت ساری احادیث کو چھپاتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، وہ تو آپ نے چھپا لیں، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کی، یا کبھی لوگوں نے اصرار کیا کہ دیکھیں وہ حدیث ہے تو اس کو غلط طور پر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی، ان کے بھی جوابات الحمدللہ ہم دے چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں۔ جو اعتراضات دفاع معاویہ کے نام سے جو سیریز تھی اس میں بھی، اور فضائل معاویہ کے ضمن میں بھی کچھ باتیں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو وہ فضائل آپ چھپاتے ہیں، بہت سارے فضائل آپ نے کبھی بیان ہی نہیں کیے، جو آپ کی زبان کی نوک پہ کبھی آئے ہی نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ انصاف پسند بنے، وہ ساری احادیث جو ہیں اور وہ ساری جو صحیح الاسناد روایات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا کیا موقف تھا۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی زبانی بھی اللہ رب العزت نے کم از کم 1 درجن فضائل ایسے ہیں جو مرزا صاحب کی زبانی نکل چکے ہیں، ان کی زبان سے ادا ہو چکے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے کھول کر انہیں رکھیں گے کہ یہ دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یا نہیں۔ اور یہ ساری باتیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ دلائل ہمیشہ کی طرح ہم سکینز کی صورت میں، جو کتابوں سے دلائل ہیں وہ سکینز کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کی اسکرین پر، اور جو باتیں مرزا صاحب سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر مرزا صاحب کی زبانی ان کی ویڈیو میں انشاءاللہ سن لیں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ انہیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو مرزا صاحب نے خود بیان کی ہوئی ہے، اور اس حدیث سے کچھ نتائج بھی مرزا صاحب نے خود نکالے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں محنت کم کرنا پڑے گی، اور کچھ باتیں تو ویری انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ باتیں ہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے نا، اللہ رب العزت کی قدرت کا احساس بندے کو ہوتا ہے کہ ایک اتنا سخت مخالف، دشمنی کی حد تک ہر بات میں کیڑے نکالنے والا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات میں، تو اللہ رب العزت نے فضیلت بھی اس کی زبانی نکلوا دی، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آئی شاید اس وقت، اور اس شخص نے بات کو پھیر دیا یہ کہہ کر کہ اس حدیث سے صرف صحابیت ثابت ہو رہی۔ وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، تو وہ مرزا صاحب کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایک کر کے، مرزا صاحب کی بات بھی ساتھ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ فضیلت ہے کہ نہیں، اور آپ سے پوچھیں گے، فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو بیوقوف ہو۔ ہاں کوئی شخص تعصب میں آ جائے تو الگ بات ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں انہیں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خود فیصلہ کریں کہ دیکھیں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں، اور خود مرزا صاحب کی زبانی جو باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی آن دی ریکارڈ موجود ہیں ان کے بارے میں، تو کیا وہ فضیلت بنتی ہیں یا نہیں بنتی، خود فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ حدیث ہم
مرزا صاحب کی زبانی سناتے ہیں۔ اس حدیث کو مرزا صاحب نے یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ اس حدیث سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی، اور کہتے ہیں کہ صرف صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ آپ جو الفاظ مرزا صاحب نے بولے ہیں وہ بھی پہلے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں تو میں ان کی صحابیت کو ضرور تسلیم کروں گا، اور یہ حدیث بطور دلیل انہوں نے پیش کی کہ اس میں صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ تو سنیں مرزا صاحب نے کیا کہا ہے۔ البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے۔ جی آپ نے سن لیا مرزا صاحب کہ اپنے آپ کو منصف مزاج بتا کر لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں واقعی منصف مزاج ہوں، اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت مانتا ہوں، صحابیت والی فضیلت، وہ اس حدیث سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، جو ہم آگے پوری کی پوری یکدم نہیں چلاتے، کیونکہ اس میں کاپی رائٹ کلیم کا بھی مسئلہ ہے۔ مرزا صاحب نے پہلے بھی ہمارا ایک چینل بند کروایا ہے۔ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم ساری جو ان کی بیان کردہ حدیث ہے پوری تفصیل کے ساتھ وہ ساری ایک ہی وقت میں چلا دیتے، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ چونکہ لمبی ویڈیو ہم ایک ہی دم چلا دیں گے تو اس پر کاپی رائٹ کلیم کرنا مرزا صاحب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلے انہوں نے ہمارا چینل بند کروایا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، ہم نے دوبارہ جب کام شروع کیا نئے جوش اور ولولے سے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے کام کو اور زیادہ ترقی دی، اور زیادہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنا وہ اصلاح میڈیا کا پلیٹ فارم۔ پہلے ہمارا جو یوٹیوب چینل تھا اہل سنت پاکستان کے نام سے تھا، اب اصلاح میڈیا کے نام سے ہے۔ تو بہرحال ہم ٹکڑے ٹکڑے پیش کریں گے۔ اب کئی لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں جی آپ ایک ٹکڑا کاٹ لیتے ہیں ویڈیو سے۔ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پورے 1 گھنٹے کی ویڈیو یا 2-4 گھنٹے کی ویڈیو سنایا کریں آپ کو، اور پھر بتائیں کہ اس میں اتنے منٹ پر ایک بات تھی، ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ بھئی ایسے نہیں ہوتا، حوالہ ہمیشہ ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، ایک قطع ہوتا ہے، ایک اقتباس ہوتا ہے، جس کو 1-2 لائنوں میں ہوتا ہے، جس کو پیش کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں آپ حوالے دیکھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے حوالہ۔ ہاں کسی کو اگر اعتراض ہے کہ ہماری کوئی ایک ویڈیو پیش کریں، کوئی ایک سنگل ون ہماری ویڈیو ہو جس میں ہم نے کوئی ایک اقتباس مرزا صاحب کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہو، یعنی سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا ہو، کوئی ایک مثال آپ پیش کریں، منہ مانگا انعام آپ کو دیا جائے گا، اور علل اعلان ہم معذرت کریں گے کہ ہم اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، جان بوجھ کے تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص پیش کرے گا اور ہم دیکھیں باوجود کوشش کے ہم سے ہو گئے، ہم معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اس شخص کو ہم انعام بھی دیں گے۔ لیکن ایسے جھوٹے الزامات لگاتے رہنا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، بھئی آج تک آپ نے کوئی ایک ویڈیو بتائی ہے، کوئی ایک کلپ بتایا ہے جو ہماری ویڈیو میں لگا ہو مرزا صاحب کا، یا کسی بھی عالم دین کا، یا کسی بھی مکتب فکر کے کسی عالم کا، چاہے وہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہو کوئی عالم، چاہے وہ کسی سنی مکتب فکر سے، وہ بریلوی مکتب فکر سے، دیوبندی مکتب فکر سے، کسی کا بھی کلپ ہم نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر لگایا ہو تو کوئی شخص ہمیں اطلاع دے، ہم اس کے مشکور و ممنون ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ علل اعلان برات کا اظہار بھی کریں گے، معذرت کریں گے کہ یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن جھوٹے پراپیگنڈے کرنا کہ دیکھیں جی یہ ویڈیو کاٹ کر، جب جواب نہ ہو تو پھر یہی جواب ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، میڈیا کے لوگ، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، ان کے کتنے سکینڈلز آئے دنیا کے سامنے، تو جو لوگ ان کے حامی تھے اور خود انہوں نے بھی یہ کہہ کر ان کو جناب جواب نہیں جب آیا تو یہ کہہ کر رد کر دیا جی یہ تو، یا تو کہا کہ یہ فیک ہے، جعلی ہے، ویڈیو آن ہی نہیں کرتا میں، یا پھر کہا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ کئی لوگوں کے ایسے سکینڈلز موجود ہیں، اور کئی سیاسی شخصیات ہمارے ملک میں ان کے بھی سکینڈلز آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جو اندھے مقلدین ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع ہی دفاع کرنا ہے، وہ فوراً یہی آگے سے کہتے ہیں، جواب نہیں ہے اس کا۔ بھئی آپ بتائیں کہ یہ اصل ویڈیو ہے، یہ اس کا آغاز ہے، یہ اختتام ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی، انہوں نے کانٹیکسٹ سے آؤٹ کر کے اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے غلط طور پر پیش کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک بھی ایسا کلپ پیش نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ خیانت کرنا
یہ دینداروں کا شیوا نہیں ہو سکتا، جو دین کا نام لیتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح خیانت بھی کریں۔ ایسے لوگوں کو واعظ و تبلیغ بھی چھوڑ دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو یہ منبر محراب بھی چھوڑ دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو لیکچر دینا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور مرزا صاحب کے ہم نے بہت سارے ایسے معاملات لوگوں کو دکھائے ہیں کہ جہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی، جہاں ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، جہاں انہوں نے بات چھپائی ہوئی ہے، جو ہم نے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب کے لیکچرز میں وہ فضائل آپ کو ملتے ہیں، تقریباً 20 فضائل ہم بیان کر چکے ہیں اور 10 کے قریب آج ہم نے بیان کرنے ہیں۔ تو کیا مرزا صاحب نے لوگوں کو بتائے ہیں کہ دیکھیں یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ موجود ہے؟ نہیں بتائے۔ یہ جو ویڈیو ہم آج استعمال کریں گے مرزا صاحب کی، بتائیں گے ان کے کلپس لگا کر، تو یہ بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، یا تو ان کی عقل میں آئے ہی نہیں کہ یہ فضائل واقعی ثابت ہوتے ہیں، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے اس کو چھپانے کی کوشش، مٹی ڈالنے کی کوشش کی کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں کہ دیکھیں فضیلت تو ایک ہی ہے صحابیت والی۔ چلے بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت آج کی لیکچر کی، ویسے تو اس کا نمبر ہماری سیریز کے مطابق 21واں بنتا ہے، 20 پہلے ہو چکے ہیں۔ 21ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ محدث تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھ کے امت تک پہنچاتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کی تعداد 150 کے قریب ہے جو انہوں نے بیان کی ہیں، اور یہ تعداد تقریباً اتنی ہی ہے جتنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی 150 کے قریب احادیث بیان کی ہیں، اہل علم نے جو موٹا موٹا ایک اندازہ لگایا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی تقریباً اتنی ہی احادیث روایت کی ہیں۔ سنن نبی داود کی 3660 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ۔ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی خوشحال رکھے دنیا آخرت میں، جو ہم سے ایک حدیث سنے پھر اس کو یاد رکھے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ جب تک لوگوں تک پہنچاتا ہے اس وقت تک حدیث اس کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محدثین کی فضیلت پر سب سے اولین دلائل میں سے ہے، سب سے موٹے موٹے جو بڑے دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنا، مدون کرنا، بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کے ضمن میں یہ پہلی جو حدیث پیش کی جاتی وہ یہ ہے۔ کتنی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث ہم سے سنیں، ایک حدیث۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی ایک بھی حدیث اگر کسی نے بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہو گیا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ التجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ سے ہے، یہ اس کے حق میں انشاءاللہ پوری ہو گئی، ایک بھی حدیث اگر کوئی شخص بیان کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فضیلت کے سب سے زیادہ مصداق ہیں۔ امام بخاری و مسلم تو ہیں اس حدیث کے مصداق، لیکن صحابہ کرام امام بخاری و مسلم سے بہت بڑھ کر اس حدیث کے مصداق، اور تمام محدثین سے بڑھ کر اس حدیث کے مصداق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنیں، ہم سے سنیں، تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کرام نے ہی سنی ہے نا، تو وہ اولین مصداق ہیں۔ تو جو شخص بخاری و مسلم اور دیگر جو محدثین کرام ہیں ان کی فضیلت اور شان مانتا ہے اور اس حدیث کو ان کی فضیلت میں فٹ کرتا ہے اور انہیں اس حدیث کی فضیلت کا مصداق مانتا ہے، وہ شخص اگر صحابہ کرام کو اس حدیث کی فضیلت کا مصداق نہ مانے تو بہت ہی بیوقوف ہے اور بہت گھٹیا انسان ہے، کیونکہ یہ حدیث سب سے پہلے صحابہ کرام اس کے مصداق ہیں، اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اور اس فضیلت کے مستحق ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ایک حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہوتی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب بھی وہ اس حدیث کے مصداق ہوتے۔ اب تو 150 کے قریب احادیث انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے امت تک پہنچائی ہوئی ہیں، لہٰذا کم از کم 150 مرتبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنا اور آگے پہنچانا۔ اب مرزا صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آگے انہوں نے ساری حدیث بیان کی، آپ خود مرزا صاحب کی زبانی سن سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو۔ جی آپ نے سن لیا کہ یہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کرتا ہے، لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ اور آپ ایک مشہور و معروف حدیث جو عموماً فقہ کے حوالے سے، حدیث کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں، فقہ کی کتابیں، ان کے سرے ورق پر تا قیامت آپ پڑھتے رہیں گے، اور ہر مسلمان بچے کو وہ حدیث یاد ہے، مسجدوں میں، محرابوں میں اور جگہ جگہ کتابوں میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اتنی مشہور و معروف حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کتنی بڑی فضیلت ہے فقہاء کی، علماء کی، کہ دین کی سمجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ حدیث بیان کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ سبحان اللہ، کتنی اہم حدیث ہے یہ بھی۔ سیدنا ہر حدیث اہم ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کو جو شرف قبولیت امت کی طرف سے ملا وہ کم احادیث کو ملا ہے، یعنی ان کی بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی ہے، ہر جگہ لکھ کر لوگوں کو بتائی گئی، اور تا قیامت مسلمان اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث۔ اس طرح اور بھی احادیث ہیں، یہاں بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ محدث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر کے امت تک پہنچاتے رہے ہیں، اور یہ فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی۔ اور اس جو میں نے 3660 نمبر سنن نبی داؤد کی حدیث نقل کی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی ایک حدیث جس نے سنی ہے پھر محفوظ کی ہے، یاد رکھی ہے اور آگے امت تک پہنچائی ہے، اللہ رب العزت اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جس کے بارے میں ہمارے نبی دعا کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچاتا رہا اور اس حدیث کا مصداق بنتا رہا، اس پر کوئی کتنا بھی کیچڑ اچھال لے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں، جن کی خوشحالی اور تر و تازگی کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی سے یہ دعا کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ نکلوائے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ تر و تازہ ہے دنیا آخرت میں، اور وہ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف ہیں، جو ان کی ذات میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان پر تبرہ کرتے ہیں، جو ان پر بدعتی ہونے، نعوذ باللہ دین کا نقصان کرنے کے ذمہ دار ہونے، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، انہیں اپنی فکر خود ہی کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ پہلی یہ فضیلت جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی آج کے ہمارے سیشن کی ہے، اور ہماری سیریل کے اعتبار سے یہ 21ویں فضیلت ہے، اور یہ مرزا صاحب کی زبانی بھی فضیلت ہے۔ مرزا صاحب اس بات کے انکاری نہیں ہو سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر کے امت تک پہنچانا فضیلت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ۔ دوسری فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ صحابہ کرام کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی ایک حیثیت اور ایک اہمیت تھی، اور ان کی شان اور ان کا مقام تھا۔ بعض لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چونکہ جو صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ فوراً مسلمان ہوئے ہیں، ایک عرصے تک اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے،
اور جب اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا تو فوراً بعض صحابہ کرام کے دل میں کوئی بات ہو، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بات نکال دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ وہ باتیں ان کے دلوں سے نکل گئیں۔ اور قرآن و سنت کی تعلیم بھی یہ تھی کہ اسلام قبول کرنا جو ہے یہ جب ما کان قبلہ ہو، اپنے سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جتنی بھی خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلے جتنا بھی جو کچھ بھی ان سے جو بھی گناہ ہوا، جو بھی غلطی ہوئی کفر کی حالت میں، اسلام لانے کے بعد نہ تو اس کی بنا پر کوئی تان کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی بنا پر ان سے کوئی بغض یا میل رکھی جا سکتی، نہ کوئی بیر رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے دل میں اگر بشری تقاضے سے کوئی بات آئی بھی فوراً تو وہ ختم ہو گئی، وہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے اس حوالے سے بات، کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، کسی کو پہلے ہدایت دی کسی کو بعد میں دے دی، فضیلت مقام اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کی جو قدر و منزلت ہے، اسلام لانے کی وجہ سے جو ایک مسلمان کو جو شرف مل جاتا ہے اس کا تو کوئی صحابی انکاری نہیں تھا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ صحابہ کرام جو تھے جلیل القدر صحابہ کرام، پہلے بھی ہم اس حوالے سے اپنے پچھلے لیکچرز میں یہ بات وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا رائے تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی رائے اور ان کا فیصلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کا کیا فیصلہ اور ان کی کیا رائے تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار اور ان کی اتباع سنت کے حوالے سے، وہ بھی ہم پیش کر، اس طرح ہم ساری آراء پیش کر چکے ہیں۔ یہاں بھی جو بات ہم پیش کرنے لگے ہیں کہ مجموعی طور پر صحابہ کرام کے دل میں ایک احترام تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات مانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہو معاویہ، ہمیں آپ حکم دیتے ہو فلاں بات کا یا فلاں بات ہم سے منوانا چاہتے ہو، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہمیں نہیں ضرورت آپ کے اس فیصلے کی یا اس بات کی۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر بعض صحابہ کرام نے کیا ہے، لیکن باقی دینی معاملات میں قطعاً کسی نے ایسا نہیں کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے یا ہم ان کی قدر نہیں کرتے یا ہمارے دل میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہی حدیث آپ لے لیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مرزا صاحب کی زبانی آپ سن لیں پہلے، پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جی، سنا آپ نے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام موجود ہیں وہاں پر جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ بیٹھے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بتاؤ کہ کیا تم واقعی یہ کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کا، اسلام کی صورت میں اللہ نے جو احسان کیا ہے واقعی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ قسم اٹھاؤ۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے تعامل نہیں کیا، کسی نے دیر نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں قسم اٹھائیں، ہمیں آپ کو اعتبار نہیں ہم پر، ہم بھی آپ کی بات نہیں مانتے، کیوں قسم اٹھائیں؟ ہم نے جب بتا جو دیا ہے کہ ہم واقعی اس کام کے لیے بیٹھے، ہم کیوں قسم اٹھائیں؟ احترام کی کیفیت یہ تھی، اور آگے جا کر ہم آپ کو وہ مرزا صاحب کی زبانی ہی سنائیں گے کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کس لیے بیٹھے ہو، انہوں نے بتایا کہ اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قسم اٹھاؤ۔ تو جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تعامل نہیں کیا کہ حضور ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کو، نہیں کہا، بلکہ قسم اٹھا دی کہ جس طرح آپ فرماتے ہیں ہم اٹھا دیتے ہیں قسم۔ بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ آپ واقعی اس کام کے لیے بیٹھے ہو، اور اس میں تابعین بھی تھے، صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قسم اٹھاؤ۔ تو سب نے بغیر کسی دیر کیے قسم اٹھا دی کہ واقعی اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا قدر اور کیا اہمیت تھی، کیا انہیں کوئی وقت نہیں دیتے تھے، کیا ان کی بات نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے قسم اٹھوائی ہے۔ اب دیکھیں، قسم اٹھوانا کسی شخص کو
ایک شخص آپ کے سامنے ایک بار کا اقرار کرتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا واقعی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں قسم اٹھاؤ، اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو وقت اور اہمیت دیتا ہے، آپ کی شان اور آپ کا احترام اس کے دل میں ہے، ورنہ وہ کہے آپ کون ہوتے ہو مجھ سے قسم اٹھوانے والے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قابل احترام شخصیت تھی صحابہ اور تابعین کے نزدیک۔ آج ایسے لوگ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، ان کی قسمت خراب ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا نصیب اچھا کر دے، اللہ رب العزت انہیں سمجھ دے دے۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام نہیں کرتے، جب صحابہ و تابعین ان کا احترام کرتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ان سے اس طرح اختلاف کرنے والے اور ان کا احترام نہ کرنے والے اور ان کے بارے میں یہ کہنے والے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے میل ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی قدر کرتے تھے اور ان کے بارے میں اپنے دل میں احترام ہی احترام رکھتے تھے۔ تیسری جو فضیلت آج کی مجلس کی ہے، ہمارے پچھلے سیریل نمبر کے اعتبار سے 23ویں فضیلت ہوگی، 23ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صاف دل شخصیت ہے۔ صاف دل ہونا فضیلت ہے نا۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی کا دل صاف ہے لوگوں کے بارے میں، وہ بدگمانیاں نہیں پالتا، تو وہ فضیلت والا ہے اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں۔ اور اگر ایک صحابی ہے وہ اگر اپنا دل صاف رکھتا ہے تو وہ اور قابل احترام اور فضیلت والا شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کبھی نہ کرو۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حدیث چھپا لی اور یہ کر لیا، ہم نے اس وقت وہ جواب دیا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ حدیث ہم نے چھپائی ہے، کیا یہ حدیث چھپاتے ہیں ہم، اور اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جو مرزا صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی ہے، یا جو اہل سنت نے ثابت کیا وہی ہے؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک مد خرچ کریں یا نصف مد خرچ کریں، معمولی سا اتنا سا اگر وہ غلہ اللہ کی راہ میں دیں، اور صحابہ کے جو بعد والے ہیں وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی خرچ کریں، سونا خرچ کر دیں، سونا احد پہاڑ کے برابر، یعنی اس کی تو پیمائش مشکل ہے اور اس کی جو وزن ہے وہ کیسے ممکن ہوگا، ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کتنے ہزار ٹن ہوگا اس کا وزن، شاید لاکھوں ٹن ہو، اتنا کلومیٹر پر مشتمل اتنا بڑا لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ تو اتنا بڑا پہاڑ اگر سونا وہ خرچ کر دیں بعد والے، صحابہ کرام کے مٹھی بھر غلہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل ہر نیک عمل جو صحابہ کرام نے کیا ہے بعد والوں نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام کا وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اعلیٰ ہے بعد والوں کے مقابلے میں۔ اگر آج کوئی صاف دل شخصیت ہے تو وہ قابل قدر اور قابل احترام ہے، یہ فضیلت ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو صاف دل نصیب فرمایا ہے اور وہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اگر حدیث میں ان کے صاف دل ہونے کی گواہی آ جائے، حدیث میں آ جائے، تو پھر کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت نہیں بنے گی کہ وہ بالکل صاف دل تھے، آئینے کی طرح شفاف دل ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اور آگے ہم بیان کرنے والے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے تھوڑی اٹھوائی کہ مجھے تمہارے بارے میں بدگمانی، میرا دل صاف ہے تمہارے بارے میں، ٹھیک ہے، میں تو قسم اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مجھے خبر ملی ہے۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل اسی طرح ان صحابہ و تابعین سے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم اٹھوا رہا ہوں اس لیے نہیں اٹھوا رہا کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی ہے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جو لوگ ان کی حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث مانتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جب ان کی حدیث مانتے ہیں تو یہ حدیث بھی تو صحیح مسلم میں ہے جو مرزا صاحب نے خود بیان کی ہوئی ہے، وہ بھی تو ماننی پڑے گی نا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سچے تھے تبھی تو ان کی حدیثیں مانی جاتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ سچے ہیں اور عادل ہیں، کسی صحابی میں کوئی جھوٹ اور اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ان کی حدیث رد کی جا سکے۔ تو مرزا صاحب کے نزدیک بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عادل اور ضابط ہیں، اسی لیے تو ان کی حدیثیں مانی جا رہی ہیں اور بیان کر رہے ہیں، وہ خود استنباط کر رہے ہیں کہ صحابیت ثابت ہوتی ہے
تو یہ باتیں بھی تو مرزا صاحب ثابت ہو رہی ہیں اسی حدیث میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی میل کچیل نہیں ہوتی تھی دوسرے لوگوں کے لیے، ان کا دل تو صاف ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو بات تم سے پوچھی ہے تکرار کے ساتھ اور قسم اٹھوائی ہے تم سے کہ کیا تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو، یہ کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں کی، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو مرزا صاحب ہڑپ کر گئے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، خود انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ آپ وہ کلپ سن لیں ان کا کہ کیا ان کی زبانی یہ الفاظ لوگوں کے سامنے نہیں آئے، کیا خود انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں۔ جب خود وہ اس بات کے اقراری ہیں کہ حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا صاف دل ہونا موجود ہے اور لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرنا موجود ہے، تو پھر کس طرح یہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو نہیں مانتے؟ چوتھی فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک اہم مقام رکھتے تھے، اور یہ اسی حدیث میں وارد ہے جو حدیث مرزا صاحب نے خود پڑھی تھی، لیکن پھر انہیں بھول گیا یہ مقام، یہ الفاظ جو صاف طور پر اس حدیث میں لکھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت تھی، ایک اہم مقام تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، کوئی معمولی شخص نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب الفاظ کیا ہیں اسی حدیث میں، آپ اپنی اسکرین پر اس کا جو ہے وہ سکین بھی دیکھ لیں گے اور میں الفاظ پڑھ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنزِلَتِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، کہتے ہیں کہ میرے جیسا مقام رکھنے والا، مجھ سے کم حدیثیں بیان کرنے والا کوئی نہیں، یعنی صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام تھے، ان کی منزلت تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے مقام و منزلت والے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص اہمیت دیتے تھے، جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیتے تھے۔ ہم نے بیان کیا کہ مطلوب نبی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ بلاتے ہیں معاویہ کو بلا کر لاؤ، مجھے کام ہے ان سے، وہی لکھواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام و منزلت والے، میں بھی ان میں تھا، لیکن میں نے ان کے مقابلے میں کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ حدیث میں احتیاط، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بہت کم احادیث بیان کی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں نے احتیاط نہیں کی۔ ان کا ایک اللہ رب العزت کے حوالے سے ایک ڈر تھا کہ دین کے بارے میں کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکل جائے کہ جس سے وہ ہم اس کو صحیح ادا نہ کر پائیں اور وہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی زندگیاں ہی وقف کر دی تھیں، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ہی اس لیے بیٹھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی نہ رہ جائے۔ بہرحال یہ دونوں طرح کے صحابہ کرام تھے، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت کم احادیث بیان کی، 150 کے قریبی۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میری احادیث بھی بیان کردہ کم، میں نے بھی کم احادیث بیان کی ہیں، میرے طرح جو لوگ شان اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رکھتے تھے انہوں نے عموماً زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان اسی حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں۔ اس سے صاف طور پر صاف الفاظ ہیں کہ میرا ایک مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی نظر میں میں ایک اہمیت رکھتا تھا، جس طرح دوسرے اور کئی صحابہ رکھتے تھے، ان کے مقابلے میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی واضح ترین فضیلت ہے، اور صحیح مسلم میں واضح ترین الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ مرزا صاحب کو یہ بات نظر نہیں آئی، یا انہوں نے کیوں اس کو گول کر دیا اور اس کو فضیلت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں مرزا صاحب، آپ تو کہتے ہیں میں حق پرست ہوں، لوگ جو ہیں یہ سنی جو ہیں یہ حق چھپاتے ہیں، نعوذ باللہ، اہل سنت کبھی حق نہیں چھپاتے مرزا صاحب، یہ آپ کی یا تو غلط بیانی ہے یا غلط فہمی ہے، اللہ رب العزت آپ کو سمجھ دے اور آپ کو صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، ہم کوئی حق نہیں چھپاتے، دراصل آپ حق چھپاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ایک حدیث ہے نا، صرف ایک حدیث
تو اس حدیث سے کتنے فضائل ثابت ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اس کو گول کر دیا کہ اس سے صحابیت ثابت ہوتی ہے بس، اور بس یہی ایک فضیلت ہے۔ اب یہ دیکھیں چوتھی فضیلت ہم پیش کر رہے ہیں جو 24واں نمبر بنتا ہے ہماری سیریل کے مطابق، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی ایک خاص مقام اور حیثیت اور اہمیت رکھتے تھے۔ پانچویں جو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنت کے بہت شیدائی تھے، سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جس طرح کچھ صحابہ کرام خاص طور پر سنت کا خیال کرتے، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے اور دیگر صحابہ ہیں، وہ خاص اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کاپی کرتے تھے، ان اداؤں کو اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سنت کے شیدائی تھے۔ ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زبانی، مرزا صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ حدیث نہیں سنائیں گے، پھر بھی الزام ہم پر لگائیں گے کہ ہم چھپاتے ہیں حق کو۔ یہ حق مرزا صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسی نماز پڑھتے ہوئے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سنت کی محبت تھی نا کہ نبی کی نماز کو ہو بہو کاپی کیا، کہ ایک جلیل القدر صحابی بول اٹھا کہ معاویہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ سنت کے شیدائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث میں آپ اگر دیکھیں جو ہماری فضیلت نمبر 25 بن رہی ہے ہماری سیریز کے مطابق، اور اس حدیث کی پانچویں فضیلت جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بہت پسند کرتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ فضیلت ہے نا مرزا صاحب۔ کوئی بھی بیوقوف جو ہے شاید وہ بھی اس بات کا انکار کرے یا اس بات کو جھٹلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کاپی کرنا یہ فضیلت نہیں ہے۔ کیوں نہیں فضیلت؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اداؤں کو کاپی کریں تو فضیلت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اداؤں کو کاپی کریں تو کیوں فضیلت نہیں ہے؟ مرزا صاحب خود آپ نے بیان کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس آ کر پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا کر رہے ہو، صحابہ نے بتایا ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ صحابہ نے قسم اٹھائی، بالکل، چونکہ اس وقت اس صحابہ کرام کے گروہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے آ کر پوچھا ہے اور پھر قسم اٹھوائی ہے، اور پھر بتایا ہے کہ مجھے تم پر کوئی بدگمانی نہیں تھی اس لیے میں قسم اٹھواؤں، بلکہ صرف اس لیے کہ میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ادا کو کاپی کیا، آ کر پوچھا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، ادھر بیٹھے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فرمایا قسم اٹھاؤ۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں بیان کی۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو ان کا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بہت شیدائی تھے۔ اس کے علاوہ اور کتنی مثالیں موجود ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، اور جہاں کمی کوتاہی دیکھیں لوگوں کی فوراً ٹوکتے اور روکتے تھے۔ جس طرح مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی ہوئی تھی کہ جو شخص من سرہ یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ میرے سامنے میرے لیے بت بن کر کھڑے ہو جائیں، بے حس و حرکت کھڑے ہو جائیں، جو شخص یہ پسند کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ یہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی ہوئی تھی، اور مسند احمد میں ہے کہ 16,918 نمبر حدیث ہے
کہ ایک دن، اور جامع ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بھی یہ حدیث پیش کی ہے۔ جامع ترمذی میں اس کا نمبر 2755 ہے، اور الادب المفرد میں 977 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن نکلے، لوگوں کے پاس گئے۔ جب گئے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوا کوئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً منع کر دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کر لے کہ لوگ میرے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں بے حس و حرکت، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو سیلوٹ مارتے ہیں یا ہمارے ہاں اسکولوں کالجوں میں عموماً ہوتا ہے کہ استاد کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور لوگ بالکل ٹینشن ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ہیل و حرکت نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ وعید ان پر فٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کوئی شخص آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ استقبال کے لیے جب انسان جاتا ہے، آگے جا کر بڑھتا ہے، کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، کوئی رشتہ دار آیا ہے تو اس کو عزت دینے کے لیے جاتا ہے، جا کر ملتا ہے، تو وہ اس کے لیے بت بن کر کھڑا نہیں ہوتا۔ بت بن کر کھڑا ہونا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے، وہ تو بالکل جس طرح ٹینشن ہو کے وہ سیلوٹ مار کر جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہے بت بن کر کھڑا ہونا۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت دیکھی تو فوراً ٹوک دیا، حالانکہ وہ ادب و احترام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کو مل رہا تھا۔ اگر نعوذ باللہ آپ ایسی شخصیت ہوتے جو مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عزت دلوانا چاہتے ہوں، لوگوں کے ہاں اپنا مقام بنوانا چاہتے ہوں، یا جس طرح لوگ کہتے ہیں اقتدار کے بھوکے نعوذ باللہ اور ظلم و ستم کرنے والے نعوذ باللہ، دیکھیں ایک عزت مل رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، فوراً روک دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اسی طرح فرمایا بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کی اداؤں کے، آپ کی سنتوں کے شیدائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اور بھی صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیان فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کام سے منع کیا ہے، اور یہ دیکھو آج تم یہی کام کر رہے ہو۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت پر بھی دلیل ہے، اور تبلیغ دین کی ان کی جو مسائی ہیں ان پر بھی دلیل ہے، اور وہ سنت کے شیدائی ہیں اس پر بھی یہ دلیل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں انہیں محفوظ کرنا، انہیں اپنی زندگی میں ڈھالنا، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن مرزا صاحب نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ لوگوں اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یا مرزا صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ ان کے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث دوبارہ نکالیں جو خود وہ بیان کر چکے ہیں، اس پر غور کریں ایک ایک لفظ پر، اور دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی فضیلتیں اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ کر صرف مٹی ڈالنا چاہتے ہیں کہ صرف صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 6ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں صاف دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر حد درجہ مطمئن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی خدشہ اور اندیشہ نہیں ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی دین سے پھر جانا ہو یا ایسا ہونا ہو۔ یہی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس گروہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اٹھاؤ۔ جب قسم اٹھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بات ہے، میں تم پر بے اعتباری نہیں کر رہا، بد اعتمادی نہیں ہے مجھے آپ پر، مجھے بدگمانی نہیں ہے آپ پر۔ معاویہ وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ میرے معاویہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کیا مرزا صاحب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو موجود صحابہ تھے، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، ان کو یہ فرمانا کہ میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بات ہے، میں تمہارے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے دل میں کوئی بات تھی، مجھے یقین نہیں تھا تم پر اس لیے قسم اٹھوا رہا ہوں۔
سبحان اللہ، جن کو یہ صفائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ان کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں ان کی کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں۔ مرزا صاحب، یہ چھٹی فضیلت جو آپ کی زبانی، آپ کی بیان کردہ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں جو چھٹی فضیلت ہے، کیا آپ نے اس پر غور کیا کبھی؟ اگر آپ نے غور کیا اور آپ کو یہ بات سمجھ آئی تو کتنی بڑی بددیانتی تھی کہ آپ نے لوگوں کے سامنے یہ حق نہیں بیان کیا کہ دیکھو معاویہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں مجھے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور اب مرزا صاحب آپ کے الفاظ بھی ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا آپ نے یہ الفاظ ادا کیے یا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی۔ جی، آپ تو سامعین اور ناظرین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اس حدیث میں موجود ہے اور ثابت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو باتیں بناتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جی صرف صحابیت والی فضیلت ہے۔ اب یہ کیا ہے جو چھٹے نمبر پر ہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے معاویہ سے کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، صحابہ کرام کا دل صاف ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حد درجہ عزت دیتی ہیں، سعد بن ابی وقاص حق پرست کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی کی سنت کا اور نماز کا شہدائی کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، جن میں معاویہ شامل ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور وہاں موجود صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، لیکن مرزا صاحب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ساتویں فضیلت جو اسی حدیث میں موجود ہے، مرزا صاحب اس کو بیان بھی کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پیارے صحابہ جو وہاں موجود ہیں مسجد میں، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کی ادا جو ہے اللہ کو اتنی بھائی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتہ جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع فرمائی۔ اتنی ادا پسند آئی ان صحابہ کی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے اور شکر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں جہالت کی ضلالتوں سے اور جہالت کے اندھیروں سے ہمیں نکالا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت نصیب فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم نے مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم مستفید ہوئے، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ یہ جو ان کی بیٹھ کر یہ تذکرہ کرنے اور اللہ کا شکر کرنے کی ادا تھی، اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ فوراً جبریل کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کر بتاؤ کہ آپ کے صحابہ جو یہ کر رہے ہیں نا، مجھے اتنی پسند آئی ہے، کیا اس پر ہے وہ اگلی فضیلت ہے۔ اس فضیلت میں صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ جو ادا تھی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحابہ کی شان میں۔ وہ شان کیا ہے وہ الگ فضیلت کے طور پر ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ مرزا صاحب کی زبانی آپ سنیں، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے۔ جی، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مرزا صاحب اس بات کے اقراری ہیں، خود اس حدیث سے انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف ہی اس لیے لائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، بیٹھ کر آپ انہیں جا کر یہ بشارت دے دیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے وہی بات بتائی جو اللہ نے وحی میں بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ قسم اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بدگمانی نہیں رکھتا تم پر کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نعوذ باللہ، بلکہ میں نے تو قسم تاکیداً اٹھائی ہے، میں نے تمہیں بتانا یہ تھا کہ ابھی اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، تم جو بیٹھ کر رہے ہو اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی ہے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے، تو یہ کیا فضیلت نہیں ہے؟ کسی صحابی کی ادا پسند آئے اللہ رب العزت کو، اور اللہ رب العزت اپنے نبی پر وحی فرما کر انہیں اطلاع فرمائیں، اللہ رب العزت بتائیں اپنے نبی کو کہ میرے نبی آپ کے صحابہ یہ کر رہے ہیں، ان کی ادا اتنی پسند آئی اللہ رب العزت کو کہ وحی کے نزول کا سبب بن گئی۔ مرزا صاحب کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ اور کیا جن صحابہ کرام کی ادا اللہ کو پسند آئی تھی ان میں سر فہرست سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے؟ وہی تو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہی بیٹھ کر یہ کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی فرمائی کہ میرے نبی آپ کے صحابہ تو یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ فضیلت ہے، فضیلت نمبر 7، یعنی ہماری آج کے لیکچر کی جو فضیلت نمبر 7 اور مرزا صاحب کی زبانی جو فضیلت تھی اس کا نمبر 7 ہے۔ ہماری سیریل کے مطابق 27ویں یہ فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی ادا اللہ کو اتنی بھائی ہے، معاویہ کی اداؤں پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ نمبر 8، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مخلص مسلمان تھے، اسلام کے انتہائی قدردان تھے۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ کیا مرزا صاحب نے کبھی بتائی؟ یہ حدیث پڑھی بھی تو کیا لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے بندوں اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مخلص، اسلام سے مخلص تھے اور اسلام کے انتہائی قدردان تھے؟ آپ خود بتایا نا کہ صحابہ کرام وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ۔ ظاہر ہے مخلص تھے، جو کچھ انہوں نے قبول کیا تھا اس پر مخلص تھے، تب ہی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک بندہ مطمئن نہ ہو اپنے اسلام پر تو وہ اسلام کی شان اور مقام تو نہیں بیان کرے گا، وہ تو تب بیان کرے گا جب وہ اسلام پر مخلص ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے مخلص تھے اور اسلام کی نعمت کے بہت قدردان تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں جو نعمت ملی تھی، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نعمت تھی اس پر بہت وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ اسی حدیث میں مرزا صاحب نے خود بیان کیا نا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے، وارے نیارے ہو گئے ان کے، وہ یہی بیان کر رہے تھے کہ ہم جہالتوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعمت اسلام اور نعمت پیغمبر اسلام کے بہت قدردان تھے اور وہ مخلص مسلمان تھے؟ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، مرزا صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو معافیاں مانگ کر موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا موت کے ڈر سے، نعوذ باللہ۔ اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، کسی دن مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیا آپ کو کبھی اس حوالے سے اللہ کا ڈر نہیں آیا کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اور اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مخلص مسلمان تھے اور اسلام اور پیغمبر اسلام والی جو نعمت تھی اس کے انتہائی قدردان تھے۔ اس کے باوجود آپ ان پر یہ آوازیں کستے ہیں رافضیوں کی طرح کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب، آپ کو اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ہم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعمت اسلام اور نعمت پیغمبر اسلام کے انتہائی قدردان اور مخلص مسلمان تھے، اور یہ
8ویں فضیلت تھی آج کے اس لیکچر کی، اور ہماری سیریل کے مطابق 28ویں بنتی ہے۔ 28ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے، خود آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے، اور یقیناً وہ سچے تھے، اس میں جھوٹے تو تھے نہیں، ورنہ یہ حدیث آپ مانتے ہی نہ۔ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر آپ جھوٹا سمجھتے ہوتے، اس حدیث کا انکار کر دیتے، کہتے میں نہیں مانتا جھوٹے کی حدیث کو، اور اگر آپ نے مان لی ہے یہ حدیث اور اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور اس سے استدلال اور استنباط بھی کرتے ہیں صحابی ہونے کا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں انہیں آپ کہاں لے کر جاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعمت اسلام کے انتہائی قدردان اور مخلص مسلمان ہیں، اور اس پر ترہ یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی ان صحابہ کے لیے کہ یہ جو بیٹھے ہیں میری نعمتوں کو شکر ادا کر رہے ہیں، بالکل مخلص اور سچے مسلمان ہیں، آپ انہیں یہ بشارت دے دیں، جنہیں ان کے اخلاص اور ان کے شکر پر اور ان کی قدردانی پر اللہ نے انعام بھی دیے ہوں، آپ اس میں شک کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں، توبہ کر لیں، اعلانیہ رجوع کر لیں، کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت آپ کو بہت عزت دے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر حق کا اقرار کر لوں گا تو لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، اور جتنے روافظ اور یہ جو نیم روافظ ہیں صحابہ کے دشمن میرے فالور بنے ہوئے مجھے چھوڑ جائیں گے، تو اس سے عزت نہیں ملتی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو کیا آپ کو عزت مل جائے گی؟ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے میں ہے، عزت تو صحابہ کرام کی عزت کرنے میں ہے۔ مرزا صاحب 9ویں فضیلت آج کے اس لیکچر کی، اور مرزا صاحب کی زبانی 9ویں فضیلت، اور ہماری سیریل کے مطابق 29ویں فضیلت یہ بنتی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اللہ فخر فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے۔ مرزا صاحب کتنے واضح الفاظ تھے اس حدیث کے، اور خود آپ کی زبانی اللہ نے وہ بیان بھی کروا دیے لوگوں کے سامنے، پھر بھی آپ نے یہ ڈنڈی مار دی کہ سوائے صحابی ہونے کے ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ سنیں ذرا مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ جی، مرزا صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ رب العزت نے وہی کیا فرمائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، میرے فرشتوں، یہ میرے صحابہ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے انسانوں کو پیدا کرنے لگا ہے تو یہ تو ان کی جو فطرت تم نے ہمیں بتائی ہے اس میں تو دنگا فساد بھی ہے، خون بہائیں گے، زمین میں نافرمانیاں کریں گے، یہ تم نے کہا تھا نا۔ آؤ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، اللہ رب العزت جن پر فخر فرماتا ہے ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہے۔ مرزا صاحب یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے؟ اگر سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم یا عبداللہ بن عمر یا کوئی اور صحابی جن کی آپ بھی کہتے ہیں کہ شان اور مقام ہے اور ان کی فضیلت کے آپ اقراری ہیں، اگر وہ کوئی اس حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے اور اس مجلس میں موجود ہوتے تو کیا ان کی یہ فضیلت نہ ہوتی کہ اللہ فخر فرما رہا فرشتوں پر؟ وہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو یہ ہے میرے بندے، تم کہتے تھے نا یہ دنگا فساد کر، یہ بندے۔ آگے اس پر بھی میں ایک فضیلت جو ہے نا بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن پر اللہ فخر فرماتا ہے، اور مرزا صاحب جن پر اللہ فخر فرمائے یہ فضیلت نہیں ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو حق بتاتے؟ کیوں آپ چھپاتے ہیں؟ کیوں آپ ڈنڈی مارتے ہیں؟ آپ مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جو اس پروپیگنڈے میں جو نا وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فضیلت ثابت نہیں، کوئی فضیلت ثابت نہیں، جھوٹا پروپیگنڈا آپ نے ایک بنایا ہوا، اور لوگوں کو بار بار وہی بات، اور بار بار جھوٹ بولا جائے تو کچھ لوگ اسے سچ مان ہی لیتے ہیں، کبھی کبھی تو بہت سے لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے، جس طرح آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ عوام گھاس نہیں کھاتی ہے، ہم بھی یہی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عوام گھاس نہیں کھاتی، اور الحمدللہ اب تو یہ بات بالکل ثابت ہو رہی ہے، حق جن کے پاس جا رہا ہے اور وہ ٹھنڈے دل سے سن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں، دن بدن
لوگ رابطے کر رہے ہیں، ہماری دعوت اللہ کے فضل و کرم سے پھیل رہی ہے، لوگ حب صحابہ سے سرشار ہو رہے ہیں، لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں مرزا صاحب۔ کب تک آپ لوگوں سے حق چھپاتے رہیں گے؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور وہاں موجود صحابہ کرام پر اللہ کا فخر فرمانا یہ ان کے لیے فضیلت نہیں ہے؟ کیا یہ صحابیت کے علاوہ فضیلت نہیں ہے؟ اور کیا یہ آپ نے اپنی زبانی بیان نہیں کیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یہ تھی 9ویں فضیلت، 29ویں جو ہماری سیریل کے مطابق آج کے لیکچر کی 9ویں اور 29ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ معاویہ پر فخر فرماتا ہے۔ جس پر اللہ فخر فرمائے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میرے دل میں میل ہے۔ مرزا صاحب، جس پر آج کا کوئی عالم فخر کرے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے جی، فلاں عالم کہتا ہے مجھے اس پر فخر ہے، اور جس پر نبی کو فخر ہو آپ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ مرزا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ 10ویں فضیلت آج کے اس لیکچر کی 10ویں اور مرزا صاحب کی زبانی 10ویں فضیلت، یہ وہ فضیلت ہے، یہ جو آج فضائل میں بیان کر رہا ہوں جس کا نمبر ابھی 10واں آ گیا، یہ وہ فضائل ہیں جو مرزا صاحب نے اپنی زبانی لوگوں کو سنائے ہوئے ہیں، لیکن سنا کر ان کو دھوکہ دیا ہوا کہ نہیں سوائے صحابی ہونے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ مرزا صاحب نے خود کہا ہے، ہم یہ جو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یہ مہر ہے اس بات پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظلم و ستم سے پاک تھے، اور اس پر تو ہم گواہیاں بھی صحابہ کرام کی بھی پیش کر چکے ہیں نا کہ عدل و انصاف والے حکمران تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کر چکے، اس پر ہمارا اسپیشل کلپ بھی موجود ہے، اور مرزا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی جواب ہماری کسی بات کا نہیں دیا، اس کا کیا دینا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عدل و انصاف والے انسان تھے، حق پرست تھے، کبھی حق سے عدول نہیں کرتے تھے۔ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فرمان ہم بیان کر چکے ہیں۔ ظلم و ستم کے بارے میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے رافضیوں نے امت میں پھیلانے کی کوشش کی، اور بعض رافضیوں نے اور نیم رافضیوں نے روایات کو لیا اور جھوٹ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیے، یا بعض صحیح حدیث سے غلط مطلب نکال کر، جس طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں مرزا صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو ناحق مرواتے رہتے تھے اور ان کا ناحق مال لوٹتے اور لٹواتے تھے نعوذ باللہ۔ اس پر ہمارا ایک پورا کلپ موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگ اس کو سن کر ہدایت بھی پا چکے ہیں، تشفی بھی ان کی ہو چکی ہے، آپ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ ہم آپ کے سامنے اسکرین پر یہاں دکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا روافظ اور نیم روافظ کی طرف سے کیا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کرتے تھے، دیکھو جی یہ ظلم کر دیا وہ ظلم کر دیا، اور جھوٹ اتنے بنائے نعوذ باللہ، اتنے جھوٹ بنائے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی۔ خود مرزا صاحب اب ویسے تو کہتے ہیں نا بڑا ظلم و ستم، بڑا ظلم و ستم، بڑا ظلم و ستم، اب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم سے پاک قرار دیا، خون خرابے سے پاک قرار دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ خود مرزا صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا، اگر آپ ان کے الفاظ ہی سن لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا، یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ فرشتوں کا یہ جو ایک اندیشہ تھا اسے غلط ثابت کر دکھایا اور بتایا کہ تم کہتے تھے قتل و غارت کریں گے، یہ میرے معاویہ کو دیکھو اور نبی کے دیگر صحابہ کو دیکھو کہ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ادھر موجود صحابہ کرام کو بطور سیمپل فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ مرزا صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ نے فرمایا تم کہتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، یہ دیکھو بطور سیمپل میرے بندوں کو دیکھو۔ اور جن کو بطور سیمپل اللہ رب العزت فرشتوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس اندیشے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ قتل و غارت کریں گے، ان کے بارے میں آپ یہ جھوٹے الزامات جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر لگاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قتل و غارت کرتے تھے۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کرتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نظام مملکت برباد کر دیا، نعوذ باللہ۔ آپ کہاں مرزا صاحب رہتے ہیں؟ لوگ گھاس نہیں کھاتے، آپ صحیح کہتے ہوتے ہیں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے، عوام گھاس نہیں کھاتی۔ مرزا صاحب آپ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کہ عوام گھاس نہیں کھاتی، اور خود کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو جو لوگ سنتے ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں؟ انشاءاللہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس منفی پروپیگنڈے سے نکل رہے ہیں، اور جلدی تیزی سے نکل رہے ہیں، اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں، بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر چکے ہیں۔ جب وہ دعوت سنتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت دلائل کی روح سے، اور ہم اصول محدثین کے مطابق احادیث کو پرکھتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہ جو آپ اکثر کہتے تھے نا کہ میں انجینئر ہوں اور میں انجینئرنگ کرتا ہوں، میں نے فلاں حدیث کی انجینئرنگ کی تو دیکھو جی یہ میں نے ثابت کر دیا، وہ ثابت کر دیا۔ مرزا صاحب یہ ایک حدیث ہے جو آپ نے بیان کی ہوئی ہے، آپ کی بیان کردہ حدیث کی میں نے تھوڑی سی انجینئرنگ کی ہے، تھوڑا سا اسے کو کھولا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے 1 درجن کے قریب فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ ثابت ہو گئے ہیں آپ کی زبانی۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب بھی اتنا کچھ بیان کر کے خود اپنی زبانی پھر آپ کہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور مسلمان تھے، میرے نزدیک صحابیت اور اسلام لانا ثابت ہوتا ہے بس۔ بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا۔ مرزا صاحب یہ باقی ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مصداق ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا مصداق ہونا کہ اللہ رب العزت میری احادیث سن کر پہنچانے والوں کو تر و تازہ رکھے دنیا آخرت میں، تو یہ کہاں لے گئے آپ؟ یہ فضیلت آپ کو کیوں نظر نہیں آئی کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کی بھی آپ نے خود بیان کیا کہ یہ صحابی راوی جو ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو احترام صحابہ کرام کے دل میں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف دل ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ادائے مصطفیٰ سے محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع صحابی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہی نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اور اتنی ساری باتیں۔ یہ تھوڑی سی جو ہم نے انجینئرنگ کی ہے، مرزا صاحب آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جب انسان ہٹ درمی پہ اتر آئے، وہ سمجھے کہ میں نے اگر فلاں حق مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ روافظ کی ایک بہت بڑی تعداد جو دشمنان صحابہ ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کی ویڈیوز کو آگے پھیلاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اہل سنت کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے حق کہہ دیا، حق کہنا شروع کر دیا، وہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، سارے دشمنان معاویہ جو ہے نا وہ آپ سے ہاتھ جھاڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ کی فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، آپ کے سبسکرائبرز کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے حق یہ بتا دیا، یہ ساری چیزیں کیا حق نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ بتائیں نا، اس کی تردید کریں، اور یہ حقیقت میں آپ کی اپنی زبانی اپنی ہی تردید ہوگی، لیکن آپ کریں تو صحیح، یا پھر تسلیم کر لیں، پھر مان لیں، حق کا اعلان کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس کے باوجود آپ یہ لوگوں کے سامنے منفی پروپیگنڈا ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ فتح الباری سے آپ نے ایک عبارت پیش کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے، مجھے چلتے چلتے یہ بات یاد آ گئی کہ آپ کسی قسم کی تحریف سے، ڈنڈی مارنے سے چوکتے نہیں ہیں، تو آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ میری ڈنڈی جو ہے پکڑی جائے گی یا میری خیانت و تحریف لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا مرزا صاحب کہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میں نے اس میں بھی فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کچھ کامنٹس لکھے ہیں، وہ میں اس میں سارے ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں فتح الباری کی عبارت میں ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں، اس میں 2-3 روایات تھیں محدثین کے اقوال اس حوالے سے کہ فضائل معاویہ ثابت نہیں ہے، ہم نے ان کی بھی انجینئرنگ کر دی مرزا صاحب،
ہمارے پچھلے کلپ موجود ہیں، کیا فضائل معاویہ غیر ثابت ہیں؟ آپ خود بھی سنیں، لوگ بھی سنیں گے، بہت سے لوگوں نے سن لیا، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں تسلی و تشفی ہو گئی، ان میں سے کوئی قول ثابت نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی بات تھی، جو انہوں نے بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہے، آپ نے ہڑپ کر لی، آپ نے وہ سکین بھی دکھایا کہ دیکھو یہ سکین میں لگا رہا ہوں، اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ ترجمہ نہیں دکھایا، اس کا ترجمہ خود کر دیا تاکہ ڈنڈی جو مارنی تھی، تاکہ ڈنڈی ماری جا سکے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ جو الفاظ لکھے تھے، لِأَنَّ ظَاهِرَ شَهَادَةِ ابن عباس لَهُ بِالْفِقْهِ وَالصُّحْبَةِ دَالَّةٌ عَلَى الْفَضْلِ الْكَثِيرِ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ اور صحابی قرار دینا، اب یہ آگے دالۃ علی الفضل الکثیر، یہ بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ مرزا صاحب اس میں ایک تو دو فضیلتیں تھیں، آپ ایک کو مانتے تھے، دوسرے کو مانتے ہی نہیں تھے۔ دوسرے کو رد کرنے کے لیے آپ نے اسی حدیث کی مخالفت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ یہ صحابی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ دو فضیلتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان میں سے ایک کو مان لیا صحابیت والی کو، اور دوسری فقیہ ہونے کی فضیلت کو رد کر دیا ایک منکر اور شاذ روایت کو نقل کر کے۔ اس کے بارے میں ہم الگ کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ شرح معانی الاثار سے جو روایت مرزا صاحب نے پیش کی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا صاحب کے نزدیک بھی حق و عالم دین تھے، ان کی زبانی ہم نے بتایا کہ یہ دیکھیں توہین ہے اور یہ بہت بڑی جرت اور جسارت ہے، یہ بددیانتی ہے اس شخص کی جو اس روایت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب کو کیا ہے اس سے؟ انہیں تو صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بولنا چاہیے، چاہے کتنی ہی بددیانتی پر مبنی ہو، اس کو فوراً کوٹ کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو مرزا صاحب آپ نے یہ خیانت کی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دو گواہیاں دی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک صحابی ہونے کی اور ایک فقیہ ہونے کی، دو باتیں آپ نے ان میں سے ایک مانی اور دوسری نہیں مانی، کیونکہ آپ نے کہا کہ سوائے صحابی ہونے کے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور فقیہ ہونے کی جو فضیلت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی تھی اسے آپ نے انکار کر دیا اس منکر روایت کی بنا پر، اور کہا کہ ہم نے اس کی انجینئرنگ کر دی ہے، ہم نے اس کی انجینئرنگ کر دی ہے کہ کس طرح فقیہ تھے۔ جی کوئی فقیہ نہیں تھے، اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بطور فضیلت یہ کچھ نہیں کہا ہے، جبکہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو گواہی ہے صحابی ہونے کی اور فقیہ ہونے کی، یہ دالۃ علی الفضل الکثیر، بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی صحابی اور فقیہ ہونے کی جو گواہی ہے اس سے بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی۔ مرزا صاحب اب ہم آپ کو بتائیں، اب مرزا صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے وہ ذرا مرزا صاحب کی زبانی سنیے ذرا۔ اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے، کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، بطور فضیلت اتنا ہی کافی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا دالۃ علی الفضل الکثیر، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب ڈنڈی ماری نا آپ نے، ترجمے میں ڈنڈی مار دی، اور لوگوں کو یہ باور، اگر آپ صحیح ترجمہ کر دیتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کہتے فضیلت ہے ہی کوئی نہیں، فضائل معاویہ ثابت نہیں، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گواہی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھا مرزا صاحب آپ اس طرح جو ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ پھر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان آپ نے لگایا، یہی میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، اور علی الفضل الکثیر کے الفاظ جو ہے نا آپ نے ان کا ترجمہ ہڑپ کر لیا، اور بطور فضیلت کافی کہہ کر آپ نے حافظ بن حجر پر یہ بہتان بھی لگایا
کہتے ہیں میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں کہ سوائے صحابی ہونے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کچھ کامنٹس لکھے ہیں، وہ میں اس میں سارے ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سوائے صحابی ہونے کے کوئی حدیث بھی اصول محدثین پہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب فتح الباری کا یہ صفحہ کیا ہے، آپ پوری فتح الباری سے ہمیں ایک حوالہ دے دیں، ایک حوالہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ سوائے صحابی ہونے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب جھوٹ بولا، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے اس سے ہلکا، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ دالۃ علی الفضل کثیر، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو دو گواہیاں ہیں صحابی ہونے کی، رفقی ہونے کی، یہ تو بتاتی ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہے۔ آپ نے ترجمے بھی ڈنڈی مار دی، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بہتان بھی لگا دیا کہ انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ میں اتنی جسارت کے کہا کہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ ورڈ بائی ورڈ تھا، ترجمے میں خیانت بھی کر دی اور ایک الزام اور بہتان بھی لگا دیا جھوٹا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے کہا کہ صحابی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ناظرین اور سامعین، آپ کے سامنے ساری حقیقت ہے کہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، ان سے دشمنی کمانے کے لیے مرزا صاحب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مرزا صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود یہ اپنے پمفلٹ میں لکھ چکے تھے پہلے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جن کا ٹکراؤ ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک سیاسی مخالفت کی بنا پر، تو انہوں نے لکھا کہ وہ جو صحابہ تھے نا، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گروہ جنگ جمل میں، اور جنگ صفین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، یہ سارے مجتہد تھے، اجتہاد تھا ان کا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی کام درست ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا مطالبہ بالکل درست ہے کہ ابھی کے ساتھ سے عثمان ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ عمل درست ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس حوالے سے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا اور لڑائی اجتہادی وجہ سے ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اجتہاد کرنے والا کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد درست ہو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اجتہاد غلط ہو تو اجتہادی غلطی پر اللہ رب العزت کم از کم 1 اجر ضرور دیتے ہیں۔ یہ بات مرزا صاحب اپنے پمفلٹ میں لکھ چکے تھے۔ اب وہ پمفلٹ پہلے کا تھا، اس وقت شاید مرزا صاحب صحابہ دشمنی میں اتنا آگے نہیں گئے تھے۔ اب بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو کام بڑا خراب کر دیا میں نے، کہ میں نے تو کہہ دیا کہ اجتہادی غلطی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور ان صحابہ کی جو ان کے ساتھ موجود تھے، اور اجتہادی غلطی پر 1 اجر بھی ملتا ہے، اور پھر ہم نے یہ ریکارڈ بھی کروا دیا کہ جس معاملے پر اللہ اجر دے اس پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو راضی ہو کر اجر دیتا ہے نا، ناراض ہو کے تو نہیں اجر دیتا۔ جب لڑائی پر اللہ راضی ہو گیا، لڑائی کے باوجود اللہ نے 1 اجر دے دیا، تو آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو پھر مرزا صاحب کو خیال، اوہو یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب میں بتا رہا ہوں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار، سرے سے اس حدیث کی تحریف ہی کر کے رکھ دی۔ امت مسلمہ آج تک اس حدیث کا جو مطلب بیان کرتی تھی اس سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو صرف حاکم کے لیے ہے، حکمران کے لیے ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حدیث تھی، جو صحابہ دوسرے تھے ان کے لیے، ان پر تو یہ حدیث فٹ ہی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ حکمران اگر غلطی کرے نا تب اس کو اجر ملتا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو حکمران نہیں تھے، لہٰذا یہ ان پر فٹ نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں یہ تو صرف حکمران کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں جی مجتہد، اور بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے، حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو 1۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے
रिट ऑफ दी गवर्नमेंट को चैलेंज करे और हुक्मरानों को ललकारे, उसको 1 अजर मिलेगा। किड्डी कहानी कराई है। यानी सैयदना अली की अगर जंगे जमल सिफीन नहरवान जो कि हक पे मबनी है, मैंने 200 अहादीस अक्सर बुखारी मुस्लिम से साबित किया है, ये सही है तो हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे। अगर हजरत अली की ये जंगें गलत होती तब भी उनको 1 अजर मिलता। मुखालफीन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब अल्लाह का खौफ करें आप। असल में हुआ ये मिर्ज़ा साहब, आप अरबी ज़ुबान से तो वैसे ही कोरे हैं। हाकमा यहकुमु, जिससे इसम फ़ाइल है हाकिम, हुकूमत करने वाले को भी हाकिम कहते हैं। हाकमा यहकुमु का माना लुग़वी माना होता है फैसला करना। फैसला करने वाला कोई भी हो, जज और काजी भी फैसला करता है, वो भी हाकिम है। एक मुफ्ती एक मसले में इज्तिहाद करता है, वो देखता है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल ये हैं, इन दलाइल की रूह से मामला ये होना चाहिए और फतवा ये होना चाहिए। एक मुफ्ती भी मुज्तहिद होता है, वो भी हाकिम है लुग़वी तौर पर, हाकमा यहकुमु, क्योंकि वो भी फैसला कर रहा है किसी मामले का। लिहाजा मुफ्ती भी, काजी और जज भी और हाकिम हुक्मरान भी सारे इस हदीस के मिसदाक थे। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुन फिल काजी युख्तिउ, उस काजी के बारे में जो ख़ता कर लेता है फैसला करते वक्त, उस जज के बारे में जो किसी फ़ैसले में ख़ता कर लेता है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल कुबरा में, सुनन नसाई अल कुबरा में 5887 नंबर हदीस पर यह बाब कायम किया है, सवाबुल इसाबती फिल हुक्म बादल इज्तिहाद लिमन लहु अन यज्तहिदा। मिर्ज़ा साहब इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि एक शख्स जो इज्तिहाद का अहल है, जो इज्तिहाद कर सकता है, वो अगर इज्तिहाद करे और इज्तिहाद के बाद फ़ैसले में दुरुस्त पहुंच जाए, उसका सवाब क्या है, और अगर उससे गलती हो जाए तो फिर ये दूसरी बात जो इस हदीस में बयान हुई है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को किताब आदाबिल काजी में पेश किया है। इसी तरह अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुन फ़ी ख़ताइल मुज्तहिदीन मिनल हुक्काम वल मुफ्तीन। मिर्ज़ा साहब ये को हमारी अपनी बात थोड़ी है। हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह जो 5वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, 463 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, वो बाब क्या कायम कर रहे हैं कि हुक्मरान हों या मुफ्ती हों, हुक्मरान हों या मुफ्ती हों, उनमें से किसी भी इज्तिहाद करने वाले, किसी भी मुज्तहिद से अगर ख़ता हो जाए तो उस पर क्या होगा। फिर ये हदीस पेश की कि अगर दुरुस्त इज्तिहाद हो जाएगा 2 अजर मिलेंगे, अगर इज्तिहाद में ख़ता हो जाए तो 1 अजर मिलेगा। और इसी तरह दीगर भी मुहद्दिसीन ने इसी तरह के अबवाब कायम किए हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ी ख़यानत और तहरीफ है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हदीस का मिस्दाक बनने से रोकने के लिए, ये भी एक फजीलत थी ना मिर्ज़ा साहब। अब हम इंजीनियरिंग पे आए हैं तो आपको बताते हैं, ये भी फजीलत है कि एक मुज्तहिद अगर ख़ता भी कर ले, कर वो ख़ता रहा है, गलती रहा है, अल्लाह उसको अजर दे रहा है। और ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर बिल्कुल फिट होती थी हर और जिस तरह आपने पहले खुद अपने पम्फलेट में लिखा भी था, या तो आप ऐलान करते ना कि देखो मैंने एक बहुत बड़ी जहालत का इर्तिकाब किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने पम्फलेट में ये लिख कर के सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मामला है वो इज्तिहादी, या वो इज्तिहाद के अहल नहीं थे, या उनकी गलती इज्तिहादी नहीं थी। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सके या आपने नहीं किया तो कम से कम ये तहरीफ और ख़यानत तो ना करते। क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद वो नहीं था, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह इज्तिहाद के अहल नहीं थे, या वो इज्तिहादी ख़ता पर उनको अजर नहीं मिला? क्यों नहीं मिला मिर्ज़ा साहब? ये मैं बताना चाहता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की दुश्मनी में मिर्ज़ा साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं और हदीस में तारीफ़ कर दें, हदीस का माना उलट कर दें, सारे मुहद्दिसीन से जुदा हो जाएं, सारे मुफस्सिरीन और सारे शारहीन हदीस को छोड़ जाएं, कोई परवाह नहीं, बस सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की कोई फजीलत साबित नहीं होनी चाहिए। वो तो मिर्ज़ा साहब फ़ज़ाइल तो साबित हो चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। अब आप ना भी माने अगर, तो इससे क्या होता है, कुछ लोग ना माने, अक्सर लोग ना माने, सारी दुनिया ना माने, जो फ़ज़ाइल साबित हैं वो साबित हैं। किसी के ना मानने से इस्लाम की किसी तालीम पर आज तक कोई असर नहीं पड़ा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत पढ़ने भी नहीं वाला। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला फरमा देंगे। जिन लोगों ने डंडियाँ मारी हैं और जिन लोगों ने हक़ को छुपाया है, जिन लोगों ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिन पर अल्लाह भी फ़ख्र फरमाता है, उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछ लेगा।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری موت صحابہ کرام کی محبت پر لائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حشر ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ کر دے۔ جنت میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری دعوت میں اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائے۔ ہماری وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت دے اور ہماری نجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔